اور ساری کی ساری عزتیں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. آپ کو شان مل گئی. ان کے سروں میں پانی پڑ گیا. بھی یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ اندر کھاتے سازشیں کرتے آئے تھے. ایک دن انہوں نے اپنے محلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, پلان بنایا, بھی چھت کے اوپر ایک بندہ کھڑا کر دیا, اس کو ایک بھاری پتھر پکڑا دیا. آپ جب نیچے سے گزریں گے اس بندے کو کہا بھی تم نے اوپر سے پتھر پھینکنا ہے, وہ آپ پہ پتھر گرے گا, نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں گے اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا. آپ جب گھر سے نکل پڑے نا, اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کو بھیج دیا. محبوب آپ نے وہاں پہ نہیں جانا, وہ تو آپ کے قتل کا پروگرام بنا کے بیٹھے. یعنی کہ یہودی اتنی گندی قوم ہے, اتنا گندا مذہب ہے, اتنا گند ان کے دلوں میں بڑا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد ان کے دلوں میں اس قدر زیادہ ہے, آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر جبریل امین علیہ السلام آئے, آپ وہاں سے واپس پلٹے, پھر صحابہ کو آپ نے ساتھ لے کے ان کے اوپر اٹیک کیا, ان کو مدینے سے نکالا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ یہودی تھے, غیر مسلم تھے, جو آپ کے بارے میں نتنے پلان بناتے آپ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. اب حدیث شریف کے اندر آتا ہے خیبر کے پاس جب آپ کی خیبر کی لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, وہاں پہ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی. سیدنا علی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مرد پہلوان کے ٹکڑے اللہ نے کروائے. اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو خیبر کے میدان میں, اور یہ وہ عظیم موقع تھا کہ اللہ نے حضرت علی کو وہ عزت دی ہے, وہ شان دی ہے. اس موقع پہ آپ نے کہا چند دن گزرے نا, فتح نہیں ہو رہی, فرمایا لأوتین غدن رائیتن, میں کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا, یحبہ اللہ ورسولہ, وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. اچھا, یہ اگلا اعزاز اس سے بھی بڑا ہے. فرمایا کل جھنڈا میں اس کو دوں گا, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کل جھنڈا اس کو ملے گا. صحابہ کہتے ہیں سارے ہی چاہ رہے تھے کاش یہ جھنڈا آج ہمیں مل جائے. عظمت بڑی زیادہ ہے, عزت بڑی زیادہ ہے, شان بڑی زیادہ ہے. حضرت عمر جیسے صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کبھی میں نے سرداری جھنڈا لینے کی کوشش نہیں کی, لالچ نہیں کی, لیکن اس رات تو میرے دل میں بھی خیال آ رہا تھا کہ تمغہ جتنا بڑا ہے نا, کاش کل یہ جھنڈا مجھے مل جائے. اعزاز بہت بڑا ہے. لیکن فجر کی نماز میرے نبی نے پڑھائی, فرمایا اینا علی, علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا اشوب چشم کا شکار ہے, یہ ان کی آنکھوں میں کچھ درد ہے. فرمایا علی کو بلوائیں. حضرت علی آئے, آپ نے لب مبارک نکالا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, محبوب کے لب کی اتنی برکت ہے, فرمایا زندگی بھر کبھی میری آنکھوں کو دوبارہ درد بھی نہیں ہوگا. اللہ نے ایسی برکت پیدا کر دی. پھر آپ نے جھنڈا دیا اور حضرت علی جب میدان میں اترے, اللہ نے فتح عطا کر دی, اللہ نے عزت عطا کر دی. خیبر والے مروب ہوئے, مفتوح ہوئے, اسلام کو اللہ نے فتح دی ہے. اب اس موقع پہ نا ایک عورت آپ کے پاس آئی, یہودیہ تھی. اس نے کہا جی محبوب میں نے آپ کی نا روٹی پکانی ہے, میرا جی چاہتا ہے میں آپ کا کھانا. یہودیوں کی شروع سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف, دین کے خلاف, ہمارے نبی کے خلاف, امت کے خلاف اس وقت میں آج اس سرگرم ہے. ان کے ہاتھوں میں عیسائی کھیل, اور پھر وہ مسلمانوں کے جذبات ابھارتے ہیں. پھر وہ آپ کہہ رہے کبھی ہمارے نبی کے خلاف, کبھی اسلام کے خلاف, کبھی اسلام کے شعار کے خلاف, کبھی کوئی حربہ. اب آپ کو کہتے ہیں یہ دعوت ہے, آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں, میں تمہارے گھر آؤں گا, کھانا کھائیں گے. ایک صحابی بھی ساتھ لیے, آپ اس گھر میں چلے گئے. اس عورت نے زہر ملایا ہوا ہے کھانے کے اندر. ایک صحابی نے کھانا کھا لیا, وہ شہید ہو گئے. آپ جب کھانا کھانے لگے نا, اللہ نے دو روایات آتی ہیں. ایک میں تو آتا ہے وہ جو سالن کی بوٹی تھی نا گوشت کی, وہ بول پڑی. اس نے کہا محبوب مجھے نہیں کھانا, اس میں زہر ملا ہوا ہے, یہ تو مسموم ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے, محبوب یہ کھانا نہیں کھائیے. اچھا آپ گلے تک لے گئے, لیکن آپ نے گلے سے باہر انڈیلا, باہر نکالا. یہ سازش کرنے والے بھی یہودی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے. ان کو تکلیف کیا ہے, فرانس کے اندر الحمدللہ ہمارے نبی کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسلام
اسلام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو تکلیف ہے کہ آنے والی قوت اسلام کی ہے، آنے والی قوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی قوت ہے، اسی تکلیف میں وہ مبتلا ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہے، یہودی، آپس میں باتیں ہو گئی بھئی کون بہتر ہے، یہودی کہتا ہے نہیں ہمارے نبی بہتر ہے، مسلمان کہتا ہے یار نہیں، ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ آپ ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جو عزتیں دی ہیں وہ صرف آپ کی۔ اس نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ، تمہارے نبی اعلیٰ نہیں۔ اب غیرت کا تقاضا ہے، وہ بندہ مسلمان پھر اپنے سچے نبی کی انسلٹ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ صحابی نے تھپڑ مارا اس یہودی کے منہ پر، روتا روتا نہ چیخے مارتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا، تھپڑ مارا ہے۔